ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جری اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بریلویوں کے ہاں ایک ان کا بڑا بڑا بھانڈ ہے. جب ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی جو بریلوی عوام ہے وہ بڑی جو ہے وہ بور ہو رہی ہے، تو پھر یہ اس طرح کرتے ہیں کہ پھر اس علاقے میں یا اس وہ محلے میں یا اس شہر میں پھر ایک مفتی کو بلاتے ہیں، جس مفتی کا نام مفتی سمر عباس اتاری ہے. اس کو بلاتے ہیں، پھر وہ تقریریں کرتا ہے اور پھر ساتھ میں چٹکلے بھی سناتا ہے، اور ساتھ پھر وہ ہاتھوں کے اشارے اس طرح کر رہا ہوتا ہے کہ جس طرح اس نے یا تو وہ مائک لے کے بھاگ جانا ہے یا پھر سکرین میں گھس جانا ہے، یا پھر اس طرح ہے کہ وہاں پہ جناب نعرہ لگاتے لگاتے اس نے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ جانا ہے. تو گویا اس طرح کے ان لوگوں کے ہاں جو ہے وہ بانڈ بھی موجود ہے جو ان کا یہ کردار ادا کرتے ہیں. تو اس کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ کہتا ہے جی اس کا ایک مناظرہ ایک قادیانی کے ساتھ ہوا جو 2009 میں 10 میں اور 11 میں شاید ہوا تھا. اس کو ایک ویڈیو میں کہتا ہے جی 2009 میں تھا، اور دوسری ویڈیو میں وہ بیان کر رہا تھا کہ یہ 2009 کنفرم نہیں ہے، 10 میں ہو سکتا ہے یا 11 میں ہو سکتا ہے، لیکن ہوا ضرور ہے. ہونے کا پتہ ہے، سن کا نہیں پتا، 10 ہے 9 ہے 10 ہے یا 11 بھال چلے. اچھا، اس مناظرے میں کیا کیا باتیں بیان کی گئی ہیں اور مناظرہ کیا تھا وہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں. اس مناظرے میں کیا کیا باتیں بیان کی گئی ہیں میں چاہتا تھا کہ وہ ساتھ کلپ یہاں لگا کے آپ کو ساتھ ساتھ سناؤں اور ساتھ ساتھ تبصرہ کرتے جاؤں، لیکن اس کلپ میں اس مولوی سمر عباس اتاری نے، اس مفتی نے اس قدر اپنی گندی اور گھٹیا زبان استعمال کی ہے کہ جو میں یہاں پر لگا بھی نہیں سکتا. اگر میں ٹوں ٹوں کروں گا تو پھر پوری ویڈیو ٹوں ٹوں ہی ہونی ہے، تو مطلب کان کے بڑا مسئلہ ہوئے گا. چاٹ بٹ ٹوں ٹوں ٹوں، مطلب اتنی کوئی ولگر زبان یوز کی ہے، اور پھر مسجد میں بیٹھ کے اس طرح کی زبان کا استعمال کرنا، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دینا، ساتھ اس طرح کی الفاظ بھی استعمال کرنا، یہ تک باتیں کہنا کہ بھیا یہ ہم باتیں استعمال، وہ مسجد اگر نہ ہوتی تو میں تمہیں اور سواد دینا سی، یعنی اور باتیں بھی کرنی تھی، یعنی اور گندی زبان کا استعمال کرنا تھا. اس لیے اس بندے نے مسجد کا کچھ حیا کرتے ہوئے گالیوں کا استعمال جو کیا وہ کم کیا. مسجد سے باہر ہوتا تو پھر وہ کہتا کہ بھائی میں اور زیادہ زبان تگڑی استعمال کرنی سی. تو گویا اس نے پھر جب مناظرے کی باتیں کی اور مناظرے میں جو جو باتیں تھی وہ اس نے کچھ بیان کی، اور ظاہر سی بات ہے جب ایک مناظرہ ہے یا ایک بندہ ہے جب اس نے بات کرنی ہے، دوسرا بندہ وہاں موجود نہیں ہے، تو اس نے اپنی طرفداری کرنے کے بھائی میں کام جیت گیا سی، جب میں کام ہو گیا. اب وہ جیتا ہے یا نہیں جیتا، سننے والے نے کیا پتا کہ جیتیا یا نہیں جیتیا. اب وہ جو بات بیان کرے گا اس کے اوپر ہی لوگوں نے کہنا کہ یار واقعی گل تو ٹھیک ہے. یا پھر ایسا ہو کہ یہ اس طرح کرے کہ یہ جو مناظرہ ہے عقیدہ ختم نبوت ہے، اس کے اوپر ہم اس کو یہاں پر لائیو مناظرے کی دعوت دیتے ہیں کہ بھیا آؤ لائیو مناظرے کی آپ کو دعوت ہے. عقیدہ ختم نبوت ہم آپ کو بتائیں گے کہ عقیدہ ختم نبوت اصل میں ہے کیا، قرآن کیا بات بیان کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بیان فرمائی ہے، تاکہ دونوں لوگوں کا جو نظریہ ہے، دونوں لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہ عوام تک پہنچے، اور عوام خود فیصلہ کر رہے ہیں، نہ کہ آپ اکیلے وہاں بیٹھ جائیں اور اپنی عوام کو محظوظ اور خوش کرنے کے لیے اور بھانڈ پونا دکھانے کے لیے آپ یہ کہہ دیں کہ میں دھیان کر دیتا، اور ساتھ جناب نعرے اور ہاتھ کے اشارے اس طرح کرنے جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ گویا کو مائک لے کے نالے توڑ جانا ہے، اس طرح کی باتیں کرنی. تو بہرحال اس میں جو باتیں تھیں وہ گویا اس طرح کا تاثر دے رہا تھا کہ وہ جڑا احمدی بندہ سی کو بزرگ ہے، لمبی ٹھانگڑی والا، لمبی انہیں جناب ڈانگ پھڑی سی، احمدی مسلمان نے، چٹی داڑھی والا، وڈی جنگا کوئی شی جوان، مطلب بزرگ بندہ سی، چنگی عمر والا. تو اس سے گفتگو ہو رہی تھی، تو گفتگو کرتے کرتے پھر جناب مناظرے کی شکل اختیار کر گیا. تو اس کو میں نے کہا کہ تم جو بھی کہتے ہو مجھے لکھ کے دو. تو لکھنے میں پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ بھائی آپ مرزا صاحب کے والد صاحب کا نام لے کے کہنا مجھے پتہ ہی کوئی نہیں. عجیب بات ہے یار، ایک بندہ بزرگ جو خود کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ گفتگو کرتے ہیں اور اس بندے کو مرزا صاحب کے والد صاحب کا نام ہی نہیں پتا. یہ جھوٹ ان لوگوں کا، یہ مکاری ان لوگوں کی. اور ایک ویڈیو میں کہتا ہے کہ نام پتہ نہیں، اس نے نام یوسف لکھ دیا، اور دوسری ویڈیو میں ایک اور جگہ پہ خطاب کر رہا اور وہی موضوع تھا کہ قادیانی کے ساتھ مناظرہ، وہاں پر وہ کہتا ہے جی اس نے مرزا صاحب کے والد صاحب کا نام غلام مرتضیٰ صاحب لکھ دیا، لیکن ساتھ میں یوسف بھی لکھ دیا. گویا یہ اس طرح کا تاثر، یعنی کہ وہ عوام کو مرچے مسالے لگا کے دینا تھا کہ عوام خوش ہو، محظوظ ہو، اس کی بات سنے. بے شک جھوٹ ہے
جتنی مرضی جھوٹ ہے لیکن عوام سنے محظوظ ہو. تو اس طرح کی باتیں بیان کرتا رہا بیچارہ. آخر وقت تک یہ کہتا ہے کہ میں نے کیا 1 پوائنٹ میرا ہو گیا, 2 پوائنٹ میرے ہو گئے, تیسرا پوائنٹ میرا ہو گیا, چوتھا پوائنٹ میرا ہو گیا. ہم یہ بات بیان ہی نہیں کرتے. جس نے وہ بات وہاں سے شروع کی اس مولوی نے مناظرے میں کہ بھائی وہ بات شروع یہ تھی کہ دیکھیں جی جو جاتا ہے وہی واپس آتا ہے, اور وہ ہم سوال کر رہا ہے جی عیسیٰ علیہ السلام زندہ کیسے ہیں, قرآن سے ثبوت ہو. تو مولوی خود کہتا ہے کہ بھائی تو ادھر نہ آ, تو ادھر آ کہ مرزا کی نبی ہے, تو اس گل کا جواب دے, میں لکھ کے دے. لکھ کے دیا جی مرزا صاحب کا نام یہ تھا, مرزا صاحب کے والد صاحب کا نام یہ تھا, مرزا صاحب کی والدہ صاحبہ کا نام یہ تھا, مرزا صاحب اس شہر سے تھے, مرزا صاحب اس ملک سے تھے, اور یہ اس طرح کی باتیں لکھوا کے پھر کہتا ہے جی قرآن عیسیٰ ابن مریم کا لفظ استعمال کرتا ہے, تو ان کی ماں کا نام تو ابن مریم تھا, یہاں پر تو نام چراغ بھی آ رہا ہے, تو یہ تو ماں ہی ایک نہیں ہے, تو پھر بندہ ایک کیسے ہو گیا؟ نام جناب غلام احمد ہے اور وہاں پہ عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام ہے, تو یہ بھی مختلف چینج ہو گئے, تو 2 پوائنٹ میرے ہو گئے. تو گویا اس طرح اپنی طرف سے باتیں کر کے اپنے پوائنٹ کر کے عوام نے کہا یہ دیکھو جی میں جیت گیا مناظرہ. مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ سیدھ کہاں سے گل شروع ہوئی ہے اور گل کہاں. جس طرح ابھی آپ کو میری سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یار میں کیا بات اور کیا خلاصہ بیان کروں, اس طرح مجھے اس مولوی کی سمجھ نہیں آئی کہ مولوی صاحب بات بیان کیا کرنا چاہ رہے تھے, مولوی صاحب گفتگو کرنا کیا چاہ رہے تھے. بس یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس عوام دی میں چنگی, اس احمدی دی میں چنگی مٹی پلیت کیتی ہے, ان میں چنگی گالا وائیاں نے, ان میں چنگا جناب کو مانڈ کے رکھیا ہے, تو تسی بھائی نعرہ تکبیر لا دیو, نعرہ ختم نبوت لا دیو, بس ایک کام تسی کر دیو. ہمیں اس ویڈیو میں ان بریلویوں کو, ان کے بڑے بڑے لوگوں کو, کرتے دھرتوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہ عقیدہ ختم نبوت پر گفتگو کرنے کے متحمل ہیں تو آئیں میدان میں اور کریں گفتگو. لیکن میں یہ کہہ دوں کہ ہم ایک عرصہ دراز سے یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں, خدا کے فضل کرم سے فیس بک پہ عرصہ دراز سے میں کام کر رہا ہوں, لیکن کوئی مرد میدان, کوئی مجاہد ان کا سامنے آ کے یہ نہیں کہتا جی ہم تیار ہیں گفتگو کرنے کے لیے, جی ہمارا دعویٰ ہے, ہم اس دعوے پر دلیل دیتے ہیں. ہم شروع وقت سے لگ کے جب کو بندہ پھنستا ہے ساتھ ہی جناب دڑکی لگا دیتا ہے, بدتمیزی بدزبانی کرتا ہے, کو بندہ ہی نہیں نکلتا, اور یہ صرف 2-4 منٹ کے لیے آتے ہیں, 2-4 منٹ کے لیے آ کے تھوڑا سا جناب مرچ مسالہ لگا کے ساتھ رائے فراز اختیار کر لیتے ہیں. یہ مفتی سمر عباس اتاری صاحب آپ سن رہے ہوں گے, یا آپ کو کوئی چیلا آپ کو سنا دے گا کہ بھیا فلاں جگہ تے ویڈیو تھوڑے بارے لا کے تو جڑا مناظرہ کر دینے نہ کیتا سی, انہوں نے ویڈیو بنا دیتی. تو اب یہ دوبارہ چیلنج ہے, بلکہ تیسری بار پھر ایک کو ویڈیو ہے کہ اگر آپ میں ہمت ہے, اگر آپ میں سکت ہے, آپ نے گفتگو کرنی تو نکلے میدان. عقیدہ ختم نبوت, عقیدہ حیات و وفات مسیح علیہ السلام, آج میدان میں کر لیتے ہیں گفتگو. کس میں کتنے ہے دم عوام کو پتہ لگ جائے گا. اپنے گھر میں ایک مائک پہ بیٹھ کے خود اکیلے گفتگو کرنا ایسے ہے جیسے اکیلا ریس میں دوڑ کے فرسٹ آنے والی بات ہے. یہ تو کوئی بھی کر لے گا. یہاں پہ میں اپنے طرف سے کس سے کہانی بڑھاؤں کہ میں فلانی, بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ میں نے خاتم صاحب کے ساتھ مناظرہ کیا, اور میں یہ باتیں کہہ کہ میں یہ کہہ دوں جناب خاتم صاحب جو تھے وہ وہیں پہ مبہوت ہو گئے, وہ کوئی دلیل نہیں دے سکے, تو پھر کیا بنے گا؟ مان لو کہ تسی جس طرح آپ نہیں مانے گے اس طرح ہم نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ بھائی دلیل دینی پڑتی ہے, زبانی کلامی بات نہیں ہوتی, زبانی کلامی بات کوئی بھی نہیں مانتا. اگر آپ کو شوق ہے, اگر آپ کو ہمت ہے تو آج میدان میں کر لیتے ہیں گفتگو, یا آپ اپنے کسی شاگرد کو بھیج دیں. اگر آپ کو کوئی شاگرد ہے, شاگرد خاص جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہو, یا جو آپ کہہ سکیں کہ یار واقعی یہ گل کر سکتا ہے, تو اس کو بھیج دیں, ہم گفتگو کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین, وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں, اور اس یوٹیوب چینل تریاق القلوب کو لازمی سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن مل سکے. اور ساتھ ہی یہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے, آپ اس کو اس لنک کے ذریعے اس ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بھی آپ کے سامنے موجود ہے, اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے. اگر آپ انسٹاگرام پر مجھے فالو کرنا چاہیں تو وہاں سے لنک کے ذریعے آپ انسٹاگرام پر آ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.